مسیح کے جلالی بابرکت اور قدوس نام میں آپ کے گھرانوں کی، آپ کے خاندانوں کی سلامتی ہو۔ عزیزوں، میں آج آپ کے سامنے بہت ہی اہم حقیقت پر مبنی سچائیاں بیان کرنے والا ہوں، اور یہ 3 کیسز ہیں جو کہ واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر چلائے جا رہے ہیں، ایون جو آن لائن یوٹیوب چینل ہیں اور مختلف چینلز ہیں ان کے اوپر بھی چلایا جا رہا ہے، اور ان کے پیچھے، ان کے بیہائنڈ جو سچائیاں ہیں ان کو کوئی بھی بہت کم لوگ ہیں جاننا چاہتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جانیں۔ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ عزیزوں، ان 3 کیسز کو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے خداوند کا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں خداوند کے پاک کلام میں سے ثابت کروں گا کہ ہم اور ہماری قوم کس طرح جو ہے وہ خداوند کے کلام سے دور ہے۔ اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، اگر سمجھتے ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ خداوند کا کلام کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ ان 3 کیسز کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری قوم اس وقت جس ذبذب کا شکار ہے وہ بہت ہی ڈینجرس ہے، اور میرا خداوند کا خادم ہوتے ہوئے، آپ کا خادم ہوتے ہوئے یہ ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کو ان سچائیوں کے متعلق بتاؤں۔ تو آئیے آپ میرے ساتھ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں، پھر ہم اپنے ان کیسز کے متعلق بھی جانیں گے کہ یہ پہلا جو کیس ہے نرس کا کیس ہے، دوسرا کیس جو ہے چرچ کا کیس ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ایک لڑکی کا کیس ہے۔ ان 3 کیسز کو کس طرح سے فیک طریقے سے گروپس میں، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، چینلز کے اوپر چلایا جا رہا ہے، اور آج میں ان کو ثابت کروں گا آپ کے سامنے شواہد کے ساتھ۔ ان چینلز کے اور نیوز کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ساری یہ شہادتیں پیش کروں گا۔ عزیزو، ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے، اور ہم پڑھیں گے مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے پڑھیں گے۔ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور سنتے ہوئے نہیں سنتے، اور نہیں سمجھتے، اور ان کے حق میں یسایہ کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا منجی، ہمارا رہنما، ہمارا نجات دہندہ ہم سے، انسانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کلام کر رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک جو ہم 14ویں آیت میں بات پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اور ان کے حق میں یسایہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کرے اور کانوں سے سنے اور دل سے سمجھے اور رجوع لائیں، اور میں ان کو شفا بخشوں۔ رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں۔ یہ بات یسایہ نبی نے بہت پہلے جو تھی وہ پیشن گوئی کی تھی کہ تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے، آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے۔
یہ خدا ان کا زندہ پاک کلام ہے، یہ خدا کا زندہ پاک کلام ہے، یہ پیشن گوئی ہے یسایہ نبی کی۔ اور یسوع مسیح مقدس متی رسول جو ہیں وہ اس کو بیان کر رہے ہیں اپنے الفاظ میں، اور یسوع مسیح کی اس پیشن گوئی کو، اس پیرابل کو پیرابل میں لا کر پیش کر رہے ہیں۔ اس تمثیل کو جو یسوع مسیح نے کہی ہے وہ انہوں نے اس کو ریلیٹ کیا، اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ یسایہ نبی کے ساتھ جا کے ملا دیا، اور اس کانٹیکسٹ کا ملانے کا ایک مقصد ہے کہ یہ لوگ، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آخری آیت میں جو آخری لائن ہے وہاں پر لکھا اور رجو لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں، کیونکہ خداون جانتا ہے، خدا، یہ پیشن گوئی جو ہے اس میں ایک بہت بڑا راز ہے جس کو سمجھنے کی آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر لوگ دیکھیں گے یا سمجھیں گے تو خداوند کہتا ہے کہ میں ان کو شفا بخشوں گا، میں ان کو کیا کہوں گا، شفا بخشوں گا۔ جو لوگ دیکھیں گے اور سمجھیں گے، معلوم کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا وجہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن جو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے، کیونکہ خداوند نے ان کی آنکھوں کو بند کیا ہوا خود، کیونکہ خداوند نے ان کو ایسی روحوں کے حوالے کر دیا ہوا ہے، دنیا کی ان اسپرٹس کے سامنے پیش کر دیا ہوا ہے، حوالے کر دیا ہوا ہے تاکہ وہ تباہ ہوں۔ آج وہ لوگ اس کلام کو سمجھیں جو تباہ نہیں ہونا چاہتے، اور جو تباہ ہونا چاہتے ہیں وہ نہ دیکھیں، وہ نہ سمجھیں۔ میں اپنی ڈیوٹی کر دی ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میرا کام خداوند کے کلام کو سنانا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے، جو میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے نہیں سمجھتا، یہ اس کا اپنی ڈیوٹی ہے۔ اگر وہ خداوند کے کلام میں جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے، اور آخری لائن میں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا دوں۔ رجوع وہ لائیں گے جو شفا پانا چاہتے ہیں، اطمینان پانا چاہتے ہیں، اپنی روح کو سکون دینا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو سکون دینا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو سکون دینا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کو سکون دینا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو سکون میں رکھنا چاہتے ہیں، اور اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ساتھی انسانوں کے لیے بہتری چاہتے ہیں۔ عزیزو، آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ان باتوں کو سمجھے۔ آیا آپ 16ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ 16ویں آیت میں خدا ان کا پاک کلام جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور ہر بات کو سننا اور ہر بات کو دیکھنا، ہر بات جو دیکھنے جس کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتا ہے، اور جس کی روحانی آنکھیں نہیں ہیں وہ نہیں دیکھتا۔ اب اس میں روحانی آنکھیں کا بھی ہونا بہت ضروری ہے، روحانی کانوں کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ لوگ جسمانی آنکھیں اور جسمانی کان تو رکھتے ہیں، لیکن روحانی آنکھیں اور روحانی کان جب نہیں رکھتے تو اس کی وجہ سے وہ پھر خداوند کے اس راز کی باتوں کو، ان سیکرٹس کو، ان پیشن گوئیوں کو سمجھنے کے وہ قابل نہیں رہتے۔ اور ایک آخری آیت پڑھنا چاہوں گا کہ جس کے پھر اس کے بعد ہم اپنے ان تینوں کیسز کے متعلق جانیں گے کہ ان تینوں کیسز کا اس خداوند کے زندہ پاک کلام کے سے کیا تعلق ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان شواہد کی طرف جائیں، ہم مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی 19ویں آیت پڑھیں گے۔ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا، یہ بیج ہیں۔ وہ خدا ان کا کلام جو ہے وہ بیج ہے، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں بویا جاتا ہے۔ اگر وہ پھل لائے گا تو وہ بڑھے گا، تو وہ پھل لائے گا۔ اگر بڑھے گا نہیں، اگر شیطان آئے گا اور اس خدا کے کلام کے اس بیج کو چن کر لے جائے گا، تو پھر وہ آنکھیں ایسی ہی رہ جائیں گی کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھیں گے اور وہ سنتے ہوئے بھی نہیں سنیں گے،
کیونکہ ان کی آنکھیں کھولی نہیں گئی، ان کی روحانی آنکھوں کو کھولا نہیں گیا، ان کے روحانی کانوں کو کھولا نہیں گیا۔ اگر آپ میرے ساتھ مقدس لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 24واں باب اور اس کی 45ویں شاید آیت ہے یا 46ویں آیت ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ خداوند کا کلام کیا ہمیں سمجھانا چاہتا ہے آج۔ جی، یہ جس کی 45ویں آیت ہے، مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 45ویں آیت۔ پھر اس نے ان کے ذہن کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ جب تک خدا کسی کا ذہن نہیں کھولتا، نہ تو اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، نہ ہی اس کے کان سنتے ہیں، بلکہ کیونکہ شیطان نے اس شخص کے دل سے جو ہے خدا کا کلام چھین لیا ہے۔ اور یہ بات بہت ضروری ہے عزیزو کہ ہم اس پاک کلام کو آج سمجھیں کہ ایسا کیوں ہے۔ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ان باتوں کو سمجھنے کی۔ لیکن یہ باتیں جو میں نے ابھی خدا کے پاک کلام میں سے ان شارٹ آپ کے ساتھ بیان کی ہے، میں پورے طریقے سے ابھی بیان نہیں کر سکوں گا، کیونکہ پھر کلام جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا، پھر میں نے آپ کو وہ شواہد بھی پیش کرنے ہیں۔ تو خداوند نے پھر ٹائم دیا تو میں انہی آیتوں کے اوپر دوبارہ پھر بولوں گا اور آپ کے ساتھ ضرور اس راز کو کھولوں گا۔ اور امید ہے کہ آپ کو ان جو میں سٹوریز آپ کو بتاؤں گا، اس سے آپ کو یقینی طور پر آپ پھر اس ویڈیو کو، ان آیات کو اپنے، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو بائبل میں سے پڑھ سکتے ہیں، آپ کے موبائل میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے پاس ان ہینڈ بائبل ہے، آپ تو وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو عزیزو ان باتوں کو ضرور سمجھیں، خداوند آپ سے پیار کرتا ہے۔ عزیزو اس بات کو جانیں، خداوند کو موقع دے کہ وہ آپ کے دل کو کھولے، آپ کے دماغ کو کھولے۔ اور اب وہ جب تک آپ خدا کو ٹائم نہیں دیتے، خداوند بھی آپ کو ٹائم نہیں دیتا۔ آپ کو ہی خدا کے پاس آنا پڑے گا، آپ ہی کو خدا کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور آپ ہی کو سمجھنے کے لیے خدا سے عقل مانگنی پڑے گی۔ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں لوگوں کو، اور ایسے کانوں کے ساتھ نہ جئیں جو کہ خدا کی باتوں کو نہیں سنتے۔ ایسی آنکھوں کے ساتھ جینے کا کوئی فائدہ نہیں جن کے ساتھ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ عزیزو ہمارا خداوند مسیح جو ہے جب کہ صلیب پر لٹکا تھا تو پھر اس نے یہی کہا تھا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ یہ جان کر کریں کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں۔ خداوند اس میں برکت دے گا، خداوند اس میں سمجھ دے گا۔ گاڈ بلیس یو، اور خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ ابھی ہم اپنے ان شواہد کی طرف، سب سے پہلے میں آپ کو چرچ کی اس ویڈیو کو دکھاؤں گا جس کو جو واقعہ 2012 کا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ آج بیان کر رہے ہیں ان کو گروپس میں، فیس بک پر، ڈفرینٹ جگہوں پہ، اور صرف ملک پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے پاکستانی کرسچنوں کے درمیان میں اس کو واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے اور کچھ نہیں ہوتا، لوگ نفسیاتی طور پر پریشان ہو رہے ہیں۔ ایک ٹارچر ہوتا ہے جسمانی، ایک ٹارچر ہوتا ہے مینٹلی، ایک آپ کی سائیکالوجی پہ ٹارچر ہے، جس سے لوگ اور کچھ نہیں، مطلب وہ زندہ نظر آئیں گے لیکن روحانی طور پر انر بینگ، ان کا جو انر بینگ ہے
وہ ڈیڈ ہو جا رہے ہیں، وہ ڈیڈ کانشیس بنتے جا رہے ہیں، وہ زندہ لاشیں بنتے جا رہے ہیں۔ عزیزو سمجھے ان باتوں کو، اس سے اس کے نفسیاتی اثرات بہت سارے ہیں، سائیکولوجیکلی ایفیکٹس، دیر آر سو مینی سائیکولوجیکل ایفیکٹس، ایون اسپرچل افیکٹ، روحانی افیکٹ بھی ہیں، جو کہ آپ کی روحانیت کو دن بدن آپ کو کمزور کرتے جا رہے ہیں۔ جب شیطان جو ہے وہ آتا ہے اور آپ کے دل سے وہ خدا کے کلام کا بیج جو کہ آپ کے اندر بویا گیا تھا، آپ کو سنایا گیا تھا، وہ شیطان جو ہے وہ آ کر اس کو اٹھا لے جائے گا۔ شیطان کو موقع نہ دے، خدا سے پیار کریں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ تو آئیے عزیزوں، میں آپ کے سامنے اب ایک دوسرا حوالہ اپنی اس ویڈیو کو دیکھیں۔ عزیزو، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے جو فیک کیس بناتے ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں؟ آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی اور پولیٹیکل انکوریکٹنس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری پارٹیز ہیں۔ چونکہ پاکستانی کرسچن تھوڑے ہیں اور ہر پارٹی میں ان کے اپنے اپنے ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہر بندہ اپنی شخصی اپیئرنس کے لیے، اپنی شخصی پرومیننس کے لیے، اپنی شخصی اہمیت کے لیے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ دوسری طرف جو ہے وہ خداوند کے اپنی مسیحی قوم کے ہی خلاف جا رہا ہوتا ہے۔ ملک پاکستان کی اس بقا کو سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے خطرات لاحق ہیں۔ ملک پاکستان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ملک پاکستان کو اچھے لیڈرز کی ضرورت ہے۔ چونکہ مینورٹیز جو ہیں وہ میجورٹی کے اثر میں ہوتی ہیں، ڈومینیٹ کرتی ہے میجورٹی جو مینورٹی کو، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو اب سمجھیں۔ لیڈرشپ خاص طور پہ جو کہ اس کا فرض ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ کیس جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے، یہ میں آپ کو اخباروں سے بھی دکھاتا ہوں کہ یہ 2012 میں ہے ہوا، اور اب اس کو واٹس ایپ پہ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کو مینٹلی طور پر ڈسٹرب کرنے کے لیے، ان کو سائیکولوجیکلی اور زیادہ غیر محفوظ کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارا خداوند کہتا ہے کہ لوگ تمہیں میرے نام سے لعن طعن کریں گے، لوگ تمہیں میرے نام سے ستائیں گے، مبارک ہے وہ شخص جو میرے نام سے ستائے گا۔ آپ مبارک لوگ ہو، مضبوط بنے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا زندگی کا تاج اسی کے لیے، زندگی کا تاج آپ کے لیے ہے۔ جو مضبوط رہے گا وہ چنیدہ قوم ہے، جو مضبوط رہے گا وہ اس کے پاس رائل پرنسٹہوڈ ہوگی۔
اور جو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھیں گے وہ رویل پریسٹ خود کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں روحانی، ان کو وہ آنکھیں ہے ہی نہیں ہے، ان کے پاس وہ کان ہی نہیں ہے جس سے وہ پرکھ سکیں، ان کے پاس وہ سوچ ہی نہیں ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ دنیا کی باتوں میں رہتے ہیں اور دنیا کی سوچ پر چلتے ہیں۔ عزیزو، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ اپنا بھی نقصان کریں گے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی اور اپنے ساتھیوں کا بھی۔ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، خداوند ہر جگہ پر ہے، شیطان بھی ہر جگہ پہ، اور ایماندار کے لیے ہر جگہ پر، راست باز کے لیے ہر جگہ پر، جب وہ راست بازی کے ساتھ چلے گا تو اس کے لیے مصیبت مشکل ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، اور پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں، میں نہیں جانتا ان کو کون وہ لوگ ہیں، وہ شرارتی لوگ ہیں جو یہ فیک کیسز بناتے ہیں اور وہ ان کو بار بار سامنے لاتے ہیں، لوگوں کو مینٹلی طور پر اور زیادہ غیر محفوظ کرنے کے لیے اور زیادہ ٹارچر کرنے کے لیے۔ ابھی اس نرس کے کیس کو دیکھیں، اس نرس، عزیزو آپ اس ایف آئی آر کو دیکھیں، اس میں اس نرس کا نام مسلم ہے، یہ نرس مسلم ہے، اس کو کرسچن بی ایل ٹی ٹی وی نے پیش کیا ہے۔ اب اس ایف آئی آر کو کمپلیٹلی دیکھیں، غور سے دیکھیں، اگر کسی کو اس کی کاپی چاہیے تو وہ بھی مل جائے گی۔ عزیزوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیس کسی کا ہے، نام کسی کے استعمال ہو رہا ہے، کن کو پریشان کیا جا رہا ہے، مسیحوں کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اپنے مسلم دوستوں کے لیے، مسلم کمیونٹی کے لیے آواز نہیں اٹھانی، ہمیں ان کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے تاکہ وہ بھی انصاف حاصل کریں پاکستان میں۔ خدا ہم سب کو بھی برکت دے۔ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف کہ یہ نام صرف بدنام کیا جا رہا ہے مسیحوں کا۔ اس نرس، یہ جو نرس ہے یہ مسلم نرس ہے، اور اس کو بی ٹی ایل والے جو نیوز ہے وہ اس کو کرسچن نرس بتا رہی ہے کہ عید پر اس کے ساتھ ایسے ہوا ایسے ہوا۔ ایون نرسز جو ہیں وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ایسا ہوا۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے، بہت زیادہ دکھ کی بات ہے کہ صرف اور صرف مسیحوں کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، مینٹلی طور پر، نفسیاتی طور پر، ان کے ذہنوں کو جو ہے مجروح کیا جا رہا ہے، ان کے حقوق کو مجروح کیا جا رہا ہے، ان کو غیر محفوظ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اور زیادہ غیر محفوظ ہو۔ پاکستانی کرسچن تو پہلے ہی جو ہے وہ پریشان ہے مائنر لڑکیوں کی وجہ سے، فورس کنورژن کی وجہ سے، فورس میرجز کی وجہ سے۔ اور اس بات کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے مسلم جو ہیں اور جو لیڈرز ہیں وہ اس بات کو، وہ بھی جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری منورٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو کچھ دکھا سکتا ہوں تصویریں، آپ ان تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے مسلم جو دوست ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ اپوزٹ کرتے ہیں ان لوگوں کا۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہیں وہ درندہ صرف لوگ ہیں جو کہ کرسچن منورٹی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، کرسچنوں کے ساتھ، وہ جو خاص طور پر غریب غربا کے ساتھ، جو کہ جن کا مطلب وہ خود بناتے ہیں غریب غربا کے ساتھ ایسے کیسز۔ عزیزو، ان باتوں کو سمجھیں۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور کیس دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کیس کو ایک پاسٹر صاحب نے اپنے پہلے بھی جو ہے وہ عیاں کیا ہے، آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ عزیزو، دوستو،
मेरी आंख से ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी तमाम मसीही रहनुमाओं से ये अपील है कि आप जब तक किसी भी वाकया की तस्दीक नहीं कर लेते, दूसरे लोगों तक शेयर ना करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ना करें। जब आपकी तस्दीक हो जाती है कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, फिर आप शेयर करें। अदरवाइज आप देखें कि इस केस को, आपने चर्च का केस देखा और उसके बाद ये नर्स का केस देखा, दोनों फेक हैं। फिर अभी ये लड़की का मैं आपके सामने एक केस पे इसमें करने वाला हूँ। इसको जो पास्टर साहब ने इसको अच्छे तरीके से बयान किया है कि ये बीमार थी और इसकी बीमारी की उन्होंने रिक्वेस्ट लगाई थी और इस रिक्वेस्ट को उन्होंने फॉरवर्ड किया था, किसी शैतान बंदे ने या किसी भी शरीर आदमी ने उसको उठाया है और उसको उसका रेप बना दिया। इवन अब ये BLT चैनल पे भी चलता रहा है और अब तक ये ग्रुप्स में घूम रहा है। और कुछ ऐसे अनासर हैं जो कि कह रहे हैं कि ये किसी बाल ऐसे बीमारी से नहीं जड़ते। जो कुछ ऐसे अनासर हैं जो इस बात को समझने से कासिर हैं कि अगर मैं भी कहता हूं चलो ठीक है, हो सकता है उनका तजर्बा कह रहा हो, उनका मेडिकल एक्सपीरियंस कह रहा हो कि ऐसी बात नहीं है, तो ठीक है, वो साबित करें, वो लेके आए, वो केस कहां पर है, क्योंकि बात तो साबित करने से है। अगर वो साबित भी नहीं हुआ, अगर लोग बता रहे हैं कि ये तो फैसलाबाद से है ही नहीं है, ये तो गोपाल नगर से है, वहां पर स्टूडेंट है, वहां पर वो उसका सारा उन्होंने शजरा भी निकाल दिया है, तो हर चीज जो है वो वहां पर साबित हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लोग को ये समझने की जरूरत है कि ये उन लोगों का, उन अनासर का मुहासरा करें, उन लोगों को पकड़ें, उन लोगों का देखें कि ये कौन लोग हैं जो मसीही कौम को जो है वो मेंटली तौर पर टॉर्चर कर रहे हैं, नफ्सियाती तौर पर टॉर्चर कर रहे हैं। एक जिस्मानी टॉर्चर है, एक रूहानी टॉर्चर है, एक नफ्सियाती टॉर्चर है। इसके नीचे मसीही कौम इस वक्त दबी हुई है और मसीही कौम रूहानी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर अब जो है वो अपने अंदर ये सकत नहीं रखती कि इस तरह के वाकयात को वो समझ सके, और इससे जो सच्चे वाकयात हैं वो भी दब जाते हैं, क्योंकि वो सियासत इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि सच्चे केसों को भी वो दबा सकें। लोग अपनी एनर्जी जो है इन गलत केसों में वेस्ट करें, वो इन गलत केसेस में उन सब की एनर्जी को वेस्ट करवाते हैं। आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप इस टाइम में दुआ भी कर सकते हैं, किसी के साथ अच्छी बात भी कर सकते हैं, किसी की सलाह कर सकते हैं। आज हमारी मसीही कौम को सलाहकारों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अजीजों, इस बात को समझें, इन बातों पर जरूर तवज्जो दें। मसीह के अजीम पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। ये एक क्विक जो है वो अपडेट थी जो मैं समझता हूँ कि मुझे आप तक पहुँचानी बड़ी ज़रूरी थी, और जल्द अज जल्द, जिस वजह से रात के 12 बजे मैं उठ के जो है ये काम कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मसीही लोग जो है ना ये फेक न्यूज़ बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। क्यों हैं मुझे नहीं पता इस बारे में। ये भी आप बच्ची की तस्वीर देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप पर बड़ी वायरल हो रही है और रोज़ बरोज़ मुझे लोगों के मैसेज, भाई साहब आप इस पे क्यों नहीं कुछ कह रहे। तो मैंने कहा भाई मैं इस पे एक तस्वीर को देखकर नहीं कुछ कह सकता, नीचे एक दूसरा बंदा जो बात कर रहा है इस पे मैं क्या बयान कर सकता हूँ। मुझे क्या पता वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, मैं इस पे कैसे बात कर सकता हूँ। तो वही हुआ, अभी कल ही की बात है कि हमने पादरी आशीष शिरोज साहब के साथ वीडियो सेशन कर रहे थे। तो वो गोपाल नगर से हैं। तो ये बच्ची उनके स्कूल की बच्ची है जो कि अपनी बीमारी के सबब से उसके बाल जो थे वो झड़ गए साइड से। तो आपको ये पोस्ट भी मैं दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उन्होंने ये पोस्ट डाली कि इसकी अगर आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं तो करें। हमारे लोगों का हाल इतना ख़राब है, मैं आपको क्या बताऊँ। पहली बात तो उस हरकत, ये जो जिस भी नामाकुल ने ये हरकत की है
اسے شرم آنی چاہیے کہ کم از کم غریبوں کو تو چھوڑ دو، لاچار مظلوم لوگوں کو تو چھوڑ دو۔ پھر آج 3 سال ہو چکے ہیں میں یہ کلپ رہا ہوں واٹس ایپ کے اوپر کہ آپ جب کوئی ایسی نیوز آتی ہے شیئر نہ کیا کریں جب تک آپ کو تصدیق نہ ہو کہ یہ واقعی میں کوئی ریئل نیوز ہے۔ لیکن آپ یہ واٹس ایپ کی سرخیاں بن چکی ہے، ہمارے پی جی ایف کے منسٹری گروپ کے اندر لوگ بار بار سینڈ کر رہے ہیں۔ کیا ہو کیا گیا؟ کسی کو کچھ نہیں پتا، نیچے صرف ایک ریکارڈنگ ہے کہ جی مسلمانوں نے اسے مسلمان کرنے کی کوشش کی اور یہ نہیں ہوئی تو انہوں نے جناب یہ حال کر دیا، اور ایون حد ہو گئی، بے شرمی کی حد ہو گئی۔ ہماری جو نیوز، یہ بی ٹی ایل نیوز چینل ہے، اس کے اوپر بھی وہ جناب پوری چل رہی ہے، اس کا بلاತ್ಕಾರ کیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کے نازک اعضاؤں کو نقصان پہنچایا گیا۔ خدا کا نام، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ جھوٹی ریپو کے پیچھے، جھوٹی پروموشن کے پیچھے لگ کر آپ جھوٹ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کرسچن چینلز ہیں، جب تک آپ تصدیق نہ کر لیں آپ کیسے آگے بات بتا سکتے ہیں؟ آپ کو لوگ سنتے ہیں، لوگ دیکھتا ہوں، میں نیچے کومنٹس پڑھ رہا تھا، لوگ حیران تھے، لوگ پریشان تھے، اوہو یہ کیا ہو گیا، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر آپ مسلمانوں کا نام بھی بدنام کرتے ہیں سم ٹائم، جھوٹی خبریں پھیلا کر۔ اب یہ نیوز ایسا حادثہ ہوا ہی نہیں، آپ سب نے بیان کیا، لوگوں کے دل میں اور ٹیرر پیدا ہو گیا، پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، لوگ غم زدہ ہو گئے اس بچی کے حالات کو دیکھ کے، جو آپ نے بیان کیا سچ نہیں ہے، آپ نے بیان کیا۔ تو خدا را کوئی ہوش کے ناخن لیں، شرم کرے۔ خالی ٹی ایل چینل ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی وہاں پر نیوز چینلز ہیں جنہوں نے بس اس کی تصویر دکھا کے اوپر سے جناب وہ نیچے سے لائن چل رہی ہے، لائن چل رہی، پیچھے ریکارڈنگ چل رہی، اس کے ساتھ مسلمانوں نے ایسے کیا، ریپ کیا، فلاں کیا، ٹمکان کیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا۔ آپ کتنا جھوٹ بتائیں گے لوگوں کو؟ کیوں پریشان کرتے ہیں آپ لوگوں کو؟ تو خدا را میری گزارش ہے آپ سے کہ جھوٹی خبر جب تک کوئی وائس ریکارڈنگ پہ نہ جائیں، لوگ تو آپ کو آگے، آپ کو پتا، ان کو لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کو بس بھیج دی نا کوئی خبر مسلمانوں نے ایسا کر دیا مسیحیوں کے ساتھ، تو یہ ہیڈ لائن بن جاتی ہے منٹ میں۔ اب یہ ویڈیو جو ان چینلز نے ڈالی ہے یہ باقی ویڈیو سے زیادہ چلے گی، تو صرف اسی وجہ سے انہوں نے جھوٹ کو پروموٹ کر دیا بغیر تصدیق کیے کہ یہ ویڈیو سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ تو خدا را جنہوں نے اپنے چینلز پہ اس ویڈیو کو چڑھایا ہٹائیں اور اپولوجائز کریں عوام سے کہ آپ نے انہیں جھوٹی خبر بتائی، اور جو واٹس ایپ پر اسے شیئر کیے جا رہے ہیں وہ بند کریں اس بات کو۔ اور جس بندے نے اس بات کو پھیلایا، جس بندے نے یہ بددیانتی کی ہے، جس بندے نے اس جھوٹ کو بنایا ہے، اس پہ افسوس ہے، افسوس افسوس افسوس۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، شرم آنی چاہیے۔ حالات آلریڈی بڑے سنجیدہ اور عجیب سے ہوئے پڑے ہیں، اور ان حالاتوں میں آپ اور لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو خدا را جھوٹی نیوز سے بہت ساری نیوزز آتی ہیں، ہم ہر نیوز اپنے چینل پہ نہیں دکھاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تصدیق ہی نہیں اس نیوز کی کہ حقیقت میں وہ نیوز ہے کیا، تو ہم کیسے دکھائیں؟ لوگ سم ٹائم گلا بھی کرتے ہیں، بھائی صاحب آپ اس پہ نہیں بات کر رہے، اس پہ نہیں بات کر رہے۔ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، جب تک ہمیں پروف نہیں ملے گا، تب تک ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو گزارش آپ سے اتنی ہے کہ یہ جھوٹ کو پروموٹ نہ کیا کریں جب تک کوئی بات تصدیق نہ کر لیں، نہ واٹس ایپ پر شیئر کریں، نہ یوٹیوب پر، نہیں یا فیس بک پر، کہیں پر بھی نہیں۔ جب آپ کو پتا ہو کہ ہاں یہ نیوز سچی ہے، یہ واقعہ تصدیق شدہ ہو چکا ہے، پھر اسے آگے بتائیں۔ تو خداوند میں آپ سب کی سلامتی ایک مرتبہ پھر چاہتا ہوں، خوش رہیں، آباد رہیں، آزاد رہیں۔ عزیزو، پاکستانی مسیحی قوم کے ساتھ، منورٹیز کے ساتھ ایسا سلوک صرف اور صرف مردہ ضمیر لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو کہ پروفیشنل نہیں ہے، جو جس کا کام ہے وہ نہیں کر رہا، جس کا وہ کام نہیں ہے وہ کر رہا ہے۔ ان پڑھ یعنی کہ اٹ مینس دیٹ کہ جس کا جو پروفیشن ہے وہ اس کام کو کر ہی نہیں رہا، اور کوئی شخص جو ہے وہ اس کی جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے، جس کے پاس وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے، یا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس وہ سمجھ نہیں ہے، اس کے پاس وہ ایجوکیشن نہیں ہے، تو اس کام میں وہ لگا ہوا۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، وہ
पाकिस्तानियों का, मसीही कौम का, उनके हकूक़ का इस्तेहसाल होता है। समझने की सिर्फ ज़रूरत है कि हम किस तरह से जो है वो हम अपने हालात को, अपनी कौम के इन हालात को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मसीह जो है वो ज़िंदगी देता है, ज़िंदगी का पाक रूह देता है। अगर आप अपने आप को ऐसे, जो कि प्रोफेशनल लोग नहीं है, जो कि अनपढ़ हैं, अनपढ़ कहने का मतलब ये है कि उनके पास वो प्रोफेशनल वो हिस्सा नहीं है ताकि वो इस हिस्से में काम कर सकें, उनके पास वो डिग्री नहीं है, उनके पास वो चीज़ नहीं है कि वो उस जगह पे वो अच्छे तरीके से अपनी कौम की लीडरशिप कर सकें। जब मौका आएगा तो फिर वो भी उनको, वो सियासी लोग जो हैं या वो सियासतदान जो हैं, वो उनको या तो पैसे में या फिर वो किसी ना किसी लालच में फंसा लेंगे। फिर क्या होगा? फिर कौम का एहतसाल। अपने आप को और अपनी कौम को, मुल्क पाकिस्तान को खुदा के हजूर में रखें, खुदा की हिकमत मांगे, क्योंकि हमारा मसीह जो है जिंदगी का रूह देता है, जिंदगी देने वाला खुदा है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तो आया ही इसलिए हूं ताकि वो कसरत से जिंदगी पाए। कसरत की जिंदगी यीशु के पास है, उसको हासिल करें। ऐसे लोगों के गाइडेंस में ना रहे, ऐसे लोगों की सोच में ना रहें, उनकी समझ पे ना चले, जो कि आपको दलदल की तरफ, दोज़ख की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि हर किसी ने अपनी दोज़ख बनाई हुई है, अपनी जन्नत बनाई हुई है। अजीजों, इन बातों को समझें। और मेरी ये दुआ है आप सब के लिए, हर फैमिली से खुदा जो है वो मुल्क पाकिस्तान को ये बरकत दे कि हर फैमिली से हर पाकिस्तानी मसीही बाहर ममालिक में जाए और वहाँ पे जाके स्टडी करे, वहाँ पे जाके मेहनत करे, ताकि मुल्क पाकिस्तान खुशहाल हो, मसीही फैमिलियाँ खुशहाल हों। ये हर किसी का हक है, और ये हक कोई मुल्क नहीं किसी से छीनता। किसी ने, किसी मुल्क, पाकिस्तान किसी को नहीं रोकता कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आप कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, कहीं पे जाके मेहनत करें, कहीं पे भी जाके पढ़ें। अगर हमारे मुल्क के हालात इन लीडर्स की वजह से खराब हुए हैं, तो अब सोशली तौर पर चर्च को ये हिम्मत करनी चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि हर फैमिली में से एक दो शख्स जो हैं वो बाहर जाएं, पढ़ें, लिखें, काम करें, जॉब्स करें, और मुल्क पाकिस्तान को और मसीही कौम को। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो, और नूर तरीकी में चमकता है। अगर आप समझते हैं कि हमारा यीशु जो है वो नूर है, उसने आपको नूर कहा है, उसने आपको रोशनी दी है, किसी नाम का नूर नहीं, अमाल के नूर से। नाम के नूर से, नूर होने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग नामों पे चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। खुदावंद के कलाम को समझे, खुदावंद आपसे क्या जो है वो, और किसी को मेरी मदद की जरूरत है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। और जितने भी ये मैंने लिंक्स आपको बताए हैं, आपको इस वीडियो के लिंक में आप इनके यूट्यूब के लिंक को भी देख सकते हैं, पास्टर साहब के भी, और बीटीएल की इस वीडियो को आप बीटीएल के चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और जो भी शवाहद हैं वो मैंने आपको न्यूज़ के भी लिंक्स जो हैं वो इस वीडियो के एंड पे आप देख सकते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि तू दाना की इस्लाह कर, तरबियत कर, तुम और ज़्यादा दाना हो जाएगा, लेकिन अहमक की तरबियत करेगा तो वो तुझे ही पलट कर फाड़ेगा। अजीज़ों, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है,
اور ایک दूसरे के लिए सहारा बनना है। गॉड ब्लेस यू। हमारा खुदावंद जो है वो निजात देता है, जिंदगी देता है, और जिंदगी का रूह हम में उसने फूंका है, आप पे भी वही उसने फूंका है। आप इस पाक रूह को पहचाने, खुदा के पाक कलाम को पहचाने। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।